اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سے تمام تر حمد و ثنا ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو کل کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، رب دو جہاں ہے۔ وہ مالک کون و مقام کہ جو خالق حقیقی ہے، ہم بندے خاکی ہیں، گناہگار، خطا کار، عیبدار ہیں، لیکن وہ پاک پروردگار عالم ہمارے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ بے شک وہ پاک پروردگار عالم کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتیں عطا کی۔ اگر اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو زندگی تمام ہو جائے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کر دیا ہے۔ یہ در، یہ گھر، یہ گھرانے کہ جو سخاوتوں کے گھرانے کہ جہاں سے سخاوت ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جنہیں زمین پہ شبیر، آسمان پر تقدیر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پاک پروردگار عالم کہ وہ معجز نما ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ یہ بات اللہ اور حسین کے بیچ میں طے پائی۔ اے حسین تم میرا تذکرہ کرو، تم میری بات کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری بات کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جب مولا حسین اس کائنات میں نہ تھے، عرش پر مولا حسین کا نور تھا، تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں میں، ملائکہ میں مولا حسین کے نام کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آ رہا۔ کیا کہنا ہے معجز نما کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ضعیف عورت تھی اور اس کا جوان بیٹا تھا۔ یہاں تو کہا ہی جاتا ہے کہ جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر ماں ضعیف ہے اور بیٹا مرگ بستر پر ہے، چل نہیں سکتا، بہت بیمار ہے۔ پورے سال اس کی ماں اس کی خدمت کیا کرتی، جیسے ہی محرم کے ایام آیا کرتے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے معذرت کرتی اور کہتی دیکھو پورے سال میں نے تیری خدمت کی، اب چونکہ عزاداری کے ایام شروع ہو رہے ہیں میں تیری ایسی خدمت نہیں کر پاؤں گی۔ اور جب جہاں سے بھی مجلس کی آواز آتی وہ مجلس میں شرکت کے لیے چلی جاتی۔ بیٹا مرگ بستر پہ، ایک دن اتنا زار و قطار رویا اور ایک مرتبہ کربلا کی سمت رخ کر دیا، یا ابا عبداللہ الحسین آپ میری مدد کیجئے مولا، آپ معجز نما ہیں، آپ چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا، آپ تقدیروں کو بنانے والے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ کچھ لمحات کے لیے جب یہ گریہ کر رہا تھا، کیا دیکھا اس نے کہ جو اس کے کمرے کی کھڑکی ہے وہاں پر ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا ہے اور ایسی خوشبو محسوس کرنے لگا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا، کیا دیکھا جو اس کے سرانے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اس پر ایک شخصیت، نورانی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ آنکھوں کو کھولا اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ کا نور مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ وہ نورانی شخصیت بیان کرنے لگی کہ تیری ماں مجھے رونے میری مجلس میں گئی ہے، میں حسین ہوں۔ پھر نوجوان کہتا ہے اچھا جو صحن خانہ میں ہے خاتون وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، تیری ماں مجھے رونے کے لیے گئی ہے اور میری ماں تیرے گھر کے کام میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ زار و قطار رونا شروع کر دیا، مولا مجھے صحتیابی عطا فرمائی، مجھے تندرستی عطا فرمائی۔ زار و قطار رو رہا، معجز نما ہے میرے مولا حسین۔ اس کی فریاد کو سنا اور مولا نے اس کو صحت و سلامتی عطا۔ تو کیا کہنا ہے میرے مولا حسین کا۔ جیسے ہی اس کی ضعیف ماں گھر میں آئی، کیا دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا جو مرگ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، لا علاج ہو گیا تھا، آج گھر میں چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے۔
جیسے ہی ماں گھر میں آئی ہے نا، گلے میں باہیں ڈال دی، زارو قطار رونا شروع کیا۔ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے کہنے لگا، ماں معجز نما کی مجلس میں گئی تھی، مولا حسین کو رونے گئی تھی۔ اماں آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مجلس عزا میں گئی تھی، مولا حسین میرے پاس تشریف فرما تھے، اور نہ کہ اکیلے تھے، ساتھ ان کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واجمعین۔